اور آپ سفر کے لیے بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ وہ ڈاکوؤں والا واقعہ تو آپ کو پہلے ہی یاد ہے۔ آپ بغداد شریف پہنچے اور حضرت غوث پاک نے وہاں علم حاصل کیا۔ 25 سال کی عمر پاک ہونے تک یا 26 سال کی عمر ہونے تک حضرت غوث پاک وہاں علم حاصل کرتے رہے، اور اتنا علم حاصل کر لیا کہ بغداد شریف میں جتنے بھی کوئی صاحب علم اور عرفان لوگ تھے ان کے پاس جا کے حضرت غوث پاک نے باقاعدہ علم حاصل کر لیا۔ اب 25-26 سال کی عمر میں سند فراغت دستار فضیلت حاصل کر لینے کے بعد حال یہ بن گیا کہ روئے زمین پہ اگر کوئی سب سے بڑا علامہ ہے، روئے زمین پہ کوئی سب سے بڑا شیخ القرآن ہے، روئے زمین پہ کوئی سب سے بڑا مفتی ہے، روئے زمین پہ کوئی سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، تو اس شیخ الحدیث کا نام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہے۔ اتنا علم حاصل کر لیا کہ اب آپ کے مقابلے میں نہ کوئی شیخ الحدیث نظر آتا ہے، نہ کوئی شیخ القرآن، نہ کوئی مفتی اعظم، ہر فن میں آپ ید طولہ رکھنے والے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 25-26 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر لینے کے بعد اب جنگلوں کی طرف رخ کیا۔ آپ جنگلوں میں تشریف لے گئے، مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 50 سال کی عمر ہونے تک مجاہدے ریاضتیں کرتے رہے، اور ان مجاہدوں میں، ان ریاضتوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مقام ناز پہ یہ بات کہہ دی کہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا اللہ مجھے نہیں کھلائے گا۔ فرماتے ہیں پھر روٹی سامنے آ گئی، خود ہی لقمہ بنتا ہے اور خود ہی میرے منہ میں آ جاتا ہے۔ یہ مقام حضرت غوث پاک کا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر واپس پلٹے 50 سال کی عمر ہونے کے بعد حضرت غوث پاک بغداد شریف میں ہیں، وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع نہیں فرماتے، حضور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے ٹائم رحمت عالم حضرت غوث پاک کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا عبد القادر بیٹا خطاب کیوں نہیں کرتے؟ یا حبیب اللہ میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں بغداد والے، فصاحت و بلاغت ان پر ہے اور یہ ناز کرتے ہیں فصاحت و بلاغت میں، اور میں اجمی ہوں، میں کس طرح خطاب کر سکتا ہوں؟ رحمت عالم نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھول دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا علم و فن کا بادشاہ، طہارت تقوی کا مرکز، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہونے والا بندہ اپنے آپ کو کمال عاجزی میں رکھ رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا عربی زبان نہیں، یہ عربی بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت ان کے پاس ہے۔ اب غور کرو کتنی عاجزی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث پاک بتا رہے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں ملتا جب تک بندہ عاجزی نہیں کرتا، جب عاجزی کرتا ہے تو وہ کچھ مل جاتا ہے جو اس کے تصورات میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت غوث پاک نے عاجزی کی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھول دو۔ منہ کھولا تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک لعاب دہن شریف حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈال دی۔ اعلان ہو گیا کہ زور کے بعد غوث پاک خطاب کریں گے۔ اب آپ کرسی خطابت پر تشریف فرما ہیں، فرماتے خطاب کرنا چاہ رہا تھا، خطاب شروع نہیں کر پا رہا، سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، ایک نشست میں کون کون سا مسئلہ بیان کروں۔ اس کشمکش میں تھا۔ عربی النسل ایک نوجوان چٹے کپڑوں میں، گورے رنگ والا، کالے بالوں والا، سونے چہرے والا میرے سامنے نمودار ہو گیا اور مجھے کہتے ہیں عبد القادر بیٹا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، اس آنے والے نوجوان نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب شریف ڈالا، تو میں نے کہا 7 مرتبہ پورا کر دو۔ انہوں نے کہا اگر نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا ہے تو میں حضور کی برابری اور بے ادبی سے بچتے ہوئے 6 مرتبہ ڈالتا ہوں۔
وہ جانے لگے تو پوچھا نام تو بتاؤ، آئے کہاں سے ہو، رہتے کہاں ہو، ایڈریس کیا ہے؟ تو حضرت غوث پاک نے پوچھا تو کہا دور نہیں رہتے، ہم مدینے میں ہی رہتے ہیں، اور نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ حیدر کرار مولا مرتضیٰ حضرت علی مرتضیٰ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں حضرت غوث پاک کے سامنے تشریف فرما ہوئے، اپنا تھوک مبارک ڈالا، کہا اب خطاب کرو۔ پھر حضرت غوث پاک ہفتے میں 3 دن خطاب کرتے، جمعہ فجر کی نماز کے بعد، پھر اتوار فجر کی مغرب کی نماز کے بعد، منگل فجر کی نماز کے بعد، یہ 3 دن ہفتے میں آپ خطاب کرتے، اور آپ کے خطاب میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا۔ اب آؤ حضرت غوث پاک شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، یہ سہروردی سلسلہ کے موجد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں علم کلام پڑھتا تھا۔ علم کلام یہ خاص ایک علم کی مشکل ترین یہ علم کا ایک فن ہے۔ میں علم کلام پڑھتا، اور میرا ایک بھتیجا ہے وہ بھی علم کلام پڑھتا، اور میں اس کو حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی مجلس میں لے گیا، اور میں نے بتایا حضور یہ علم کلام کا بڑا ماہر ہے، اور اس کو آج آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ جب آپ لے کے پہنچے تو فرماتے ہیں غوث پاک نے پوچھا بیٹا بتاؤ کون کون سی علم کلام کی کتاب زبانی آتی ہے؟ اتنا وہ علم و عرفان کا مرکز اور بڑا ماہر تھا۔ حضور فلانی فلانی کتاب مجھے زبانی آتی ہے۔ آپ نے 2-4 نام سنے، کچھ سنا، اور حضرت غوث پاک نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرماتے ہیں واللہ آپ کا ہاتھ جدا ہوا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ایک عرب بھی یاد نہیں، وہ سارے کا سارا علم زائل ہو گیا۔ کہتے ہیں میں آپ کی مجلس سے ابھی اٹھا نہیں تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں علم کلام میرے سینے سے مٹا دیا گیا ہے، وہاں میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا گیا ہے۔ علم لدنی حضرت غوث پاک کی نگاہ پاک سے اس بندے کو مل گیا، اور پھر ایک نحو کے بڑے امام ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نحو کا بڑا ماہر تھا، اور لوگ مجھے آ کے حضرت غوث پاک کی تقریر کی باتیں سناتے کہ بڑا خطاب کرتے ہیں اور بڑی حسین گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آج غوث پاک کا درس آپ کی تقریر سننے کے لیے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے حضرت غوث پاک کا خطاب سنا، اور سن کے خطاب، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ کہنے لگے نحو اور صرف کے بہت بڑے امام ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ وقت ہی ضائع کیتا ہے، غوث پاک دے مجمع چو میں نے کوئی خطاب چو چس نہیں آئی کہ جو میرا مزاج تھا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، بس یہ خیال آنے کی دیر تھی۔ فرماتے ہیں غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو صرف اور نحو کو میری محفل میرے ذکر پر ترجیح دیے بیٹھا ہے، سن کہ ذکر اور اللہ کا ذکر، اللہ کے بندوں کا ذکر صرف اور نحو کے علم پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا تو میرے پاس رہ، میری صحبت اختیار کر، ہم تجھے وہ صرف نحو کا علم دیں گے کہ زمانہ پھر تجھے امام مان لے گا۔ علماء قواعد الجواہر میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جو ابتدائی طالب علم تھا صرف نحو کا، غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتا رہا، غوث پاک کے سینے سے اتنا علم اس کو دے دیا گیا کہ پھر زمانے نے دیکھا وہ ایک وقت میں صرف اور نحو کا امام بن کے نکلا۔ آج حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خطاب کا اعلان حضرت خضر علیہ السلام نے کر دیا کہ چلو ان کی محفل میں آج غوث پاک خطاب کرنے لگے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں شیخ ابو بکر عماد رحمت اللہ تعالی علیہ، علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ کہتے ہیں میں اپنی دنیا میں اپنے حلقہ احباب میں بڑا مقبول تھا، مجھے یہ خیال آیا کہ آج حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے مجمع میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ وہ دلوں کی بات بتا دیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ والا قد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر
ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، کہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ حضرت غوث پاک کی مجلس میں بہت بڑا علامہ فرماتے ہیں میں اصول دین پڑھتے پڑھتے ایک مسئلے میں جا کے مجھے الجھن پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا چلو کہاں کتابیں کھنگالنی ہیں، عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا مجمع لگتا ہے، ان کی محفل میں جاتا ہوں، زمانہ کہتا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ دل کا راز بتا دیتے ہیں۔ اب کہاں وہ تھے، سمجھتے آنا، نتیجہ آخر میں جا کے دوں گا۔ شیخ ابو بکر عماد نام ہے، کہتے میں حضرت غوث پاک کی مجلس میں جانے سے پہلے ایک دینی مسئلے میں الجھ گیا، اور الجھا کے اس قدر کہ میں خود اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا چلو اب غوث پاک کی محفل میں، جب حضرت غوث پاک کی محفل میں پہنچا تو سیدنا غوث پاک نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ یہ الجھن تھی ان کی کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے کہ صحابہ کے عقیدہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں پیدا ہو رہا، یہ الجھن پیدا